بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 3 بڑے گناہوں کا ذکر کریں گے جس پر اللہ نے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ ان گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر کے دوبارہ نہ کرنے پر اللہ رب العزت نے انعامات دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ آئیے ہم ان گناہوں کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہماری مزید اسلامی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے اللہ کی نافرمانی ہوئی اور گناہ ہو گیا جس پر جنت سے نکالے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور اللہ سے عرض کی اللہ انہیں معاف فرما دے۔ پھر اللہ پاک کے بتائے الفاظ میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے معافی مانگی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ توبہ کی دراصل جو عظمت و حقیقت ہمارے دین میں ہے اس کو نہ سمجھنے سے بھی بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اب ہم ان گناہوں کے بارے میں بات کریں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی سخت وعید سنائی ہے۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کرنا، یا یہ سمجھنا کہ کوئی اور ہمیں دے سکتا ہے اور وہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں۔ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ ہر انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمام انسان اللہ کے محتاج ہیں، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ ہے صحیح عقیدہ۔ اگر ہمارا عقیدہ غلط ہے تو ہم انجانے میں اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھتے ہیں اور شرک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ کا سخت عذاب ایسے شخص پر مسلط کیا جائے گا۔ نمبر 2، ناحق کسی شخص کا قتل کر دینا جس پر فرد جرم عائد نہ ہوا ہو۔ یہ ایک بڑا گناہ ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور جو کوئی کسی بے گناہ کی جان لے گا یہ حرام عمل ہے جس کا اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ایسے انسان کے لیے اللہ کا بڑا عذاب ہے۔ انسانی جان کو اللہ نے بہت محترم قرار دیا ہے۔ جس نے ایک انسان کی جان بچا لی اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ نمبر 3، زنا کرنا ایک ایسا گناہ ہے جس پر اللہ پاک نے زانی کو پتھر مار مار کر ہلاک کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس کے لیے دنیا میں اللہ نے اتنی دردناک سزا رکھی ہے تو قبر اور آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا۔ آج کل لوگوں کے لیے یہ عام سی بات ہو گئی ہے، جس کو معمولی عمل سمجھ کر رہے ہیں، اس عمل کے لیے اللہ کے پاس دردناک عذاب ہے۔ لوگوں اللہ سے ڈرو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اس کی سزا بھگت کر رہیں گے۔ ان کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا، اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے ذلت کے ساتھ رسوا ہو کر۔ نجات صرف اسی صورت میں ہے جو گناہ کر کے کفر میں آ گیا ہو، جس عمل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور وہ عمل سرزد ہو گیا۔ علماء کرام کا اس بارے میں یہ کہنا ہے اب جب تک وہ توبہ کر کے دوبارہ تجدید اسلام نہیں کرے گا تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور ہاں، عمل کا تبدیل ہونا بھی ضروری ہے ورنہ توبہ بیکار ہوگی۔ جو گناہ وہ پہلے کر چکا ہے اسے واقعی چھوڑ دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں میں تبدیل کر دے گا۔ زبان سے توبہ کرنے میں اور دل سے توبہ کرنے میں بہت فرق ہے، بے شک اللہ ہر بات سے واقف ہے۔ سورہ تحریم میں اللہ فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے اللہ کے حضور میں توبہ کرو، لیکن وہ توبہ خالص ہونی چاہیے۔ اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ غلطی اور خطائیں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن اگر سچے دل سے اللہ سے توبہ کی جائے بشرط دوبارہ وہ گناہ نہ کیا جائے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن توبہ خالص ہونی چاہیے۔ حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں اللہ پاک انہیں معاف فرما دے گا۔ گناہ کے بعد جب کوئی بندہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ کو اس بندے کی معافی مانگنے سے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اس بندے کو معاف کر دیتا ہے اور انعامات سے نوازتا ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ خود کو گناہوں سے روکے رکھے۔ لیکن حقوق العباد یعنی بندے کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ معافی نہ مانگ لے، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کا حق کھایا ہوگا اور وہ مر جائے تو اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے رہو کہ اللہ یہ صدقہ و خیرات اس مرنے والے کے حساب میں جمع کرتا ہے، اور اللہ سے معافی مانگتے رہو اس صدقے کو اللہ میری زیادتی کا کفارہ بنا دے جو میں نے اس شخص کے ساتھ کی۔
ورنہ آخرت میں آپ کی نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائیں گی۔ اگر آپ کی نیکیاں کم ہوئیں تو اس کے گناہ آپ کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بہت سی نمازیں، روزے، حج کی گٹھیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کا ناحق مال کھایا، گالی دی تھی، حقوق العباد میں اس کی عزت پر حملہ کیا تھا، تو سارے دعوے دار جمع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اس کی نمازیں، روزے، حج، عمرے لے جاؤ۔ اس کے بعد جب نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو اب دعوے داروں کے گناہ اس کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے اور وہ شخص گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ حقوق اللہ کے گناہوں پر رعایت بھی کرے گا، لیکن حقوق العباد کا معاملہ اللہ کہے گا یہ میرا معاملہ نہیں، یہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے، لیکن آپس میں ہی دین کر کے چکانا ہوگا، اس کے بغیر نہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے جب تم توبہ کر لو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو دبا دے گا، دنیا میں بھی اللہ کا رحم ہوگا اور آخرت میں بھی۔ اگر تم دنیا میں اپنے گناہوں کا کفارہ کر لو گے تو توبہ کرنے والے کے نامہ اعمال سے وہ گناہ نکال دیے جاتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے توبہ کرنے والے کے دل سے اس کی برائیاں نکال دی جاتی ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو خطا نہ کرتا ہو، بس اللہ سے سچے دل سے توبہ کرو تو اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے، لیکن یاد رکھو دوبارہ گناہ کی طرف راغب نہ ہونا۔ ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی رسوائی سے بچا لے اور ہمارے اعمال پر پردہ ڈال دے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔